اور پھر یوحنا جو ہے وہ اور ڈیفرنٹ طریقوں سے خداوند یسوع مسیح کو پیش کرتے ہیں. لوکا جو ہے وہ اس اپنی کتاب میں وہ خداوند یسوع مسیح کو جو ہے وہ ابن آدم کے طور پر پیش کرتا ہے, اور وہ تھرو آؤٹ اپنی کتاب کے اندر جو ہے وہ مسیح خداوند کو ایک آدم کے طور پر پیش کرتا ہے کہ اس کو آدم کے طور پر آخر کار جو ہے وہ مرنا ہے تاکہ بنی نوع انسان کے گناہوں کے بدلہ میں وہ اپنی جان دے سکے. یوحنا ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کے طور پر جو ہے وہ پیش کرتا ہے. وہ پہلی آیت سے یہ بات شروع کرتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا اور کلام مجسم ہوا. اور پھر اس ساری کتاب کے اندر جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو ایک خدا کے بیٹے کے طور پر جو ہے وہ پیش کرتا ہے. مرکز جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو ایک دکھی خادم کے طور پر, تکلیفیں اور دکھ اٹھانے والے خادم کے طور پر پیش کرتا ہے. تو آج ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ متی کی کتاب جو ہے اس کے اندر خداوند یسوع مسیح کو ایک بادشاہ کے طور پر جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح کے آنے سے پہلے متی 3 باب میں اور اس کی پہلی آیت سے میں پڑھتا ہوں. ان دنوں میں یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا اور یہودیہ کے بیابان میں یہ منادی کرنے لگا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. تو متی رسول جو ہے وہ جہاں پہ پہلے باب کے اندر خداوند یسوع مسیح کو بادشاہ کے طور پر وہ پیش کرتا ہے, دوسرے باب میں جہاں پہ مجوسی آتے ہیں وہاں پہ خداوند یسوع مسیح کو بادشاہ کے طور پر پیش کرتا ہے, اور پھر تیسرے باب کے شروع میں وہ اس بات کا اعلان کر دیتا ہے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. اور وہ کہتا ہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے منادی کے یہ الفاظ تھے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. تو سب سے پہلے, اس سے پہلے کہ ہم اور بادشاہی کے بارے میں آگے بڑھیں, پہلی بات ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ بادشاہی کا کیا مطلب ہے. ایک بادشاہی کے لیے سب سے پہلی ضرورت کیا ہے؟ ایک رعایا ہونی چاہیے, ایک ملک ہونا چاہیے جس کے اندر لوگ ہوں. تو پہلی بات یہ ہے کہ بادشاہی کے لیے لوگ جو ہیں وہ ہونے چاہیے. وہ ملک جس کے اوپر کوئی حکومت کرے یا بادشاہی کرے پہلے وہ لوگ ہونے چاہیے. پھر دوسری چیز ہے اس ملک کے اوپر اگر کوئی حکومت کرنے والا ہے تو وہ بادشاہ ہوگا. تو پہلے لوگ چاہیے, پھر اس کا ایک بادشاہ جو ہے وہ ہوگا. اور تیسری بات جو وہاں کا سسٹم اور انتظام ہوگا جس سے وہ ملک کو چلایا جاتا ہے, اور وہاں کے قوانین جو ہوں گے وہ بادشاہی کہلاتے ہیں. تو تین چیزیں جو ہیں, بغیر قوانین کے, بغیر کسی سسٹم کے آپ بادشاہی نہیں کر سکتے ہیں. آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اور لوگ ہیں اور اپنی مرضی سے جو کچھ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے؟ ملک چلے گا؟ وہ کیا چاہیے اس کے لیے؟ اس کے لیے ایک سسٹم چاہیے, اس کے لیے ایک انتظام چاہیے, اور اس کے لیے جو قانون بنایا جاتا ہے اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ حکم جاری کرتا ہے, اور لوگوں کا کے لیے کیا ضروری ہے, وہ کیا کریں, ان کا فرض کیا ہے, وہ اس حکم کو مانیں اور اس کے اوپر عمل کریں, تب وہ بادشاہی جو ہے وہ چلتی ہے. تو اب خدا کی بادشاہی جو ہے یہ بائبل کے اندر یہ ایک نہایت اہم موضوع ہے. اور اس زمین کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس جو ہے اس نے اس دنیا کو تباہ و برباد کیا ہوا ہے. اس نے لوگوں کو بیماریاں, لوگوں کو قحط, جنگیں اور دنیا بھر کی اس وقت مشکلات جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ابلیس کی بادشاہی کے اندر ہے. میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں متی 12 باب میں, اور اس کی 22 آیت میں لکھا ہے, اس وقت لوگ اس کے پاس ایک اندھے گونگے کو لائے جس میں بدرو تھی. اس نے اسے اچھا کر دیا, چنانچہ وہ گونگا بولنے اور دیکھنے لگا. اور ساری بھیڑ حیران ہو کر کہنے لگی, کیا یہ ابن داؤد ہے؟ فریسیوں نے سن کر کہا, یہ بدروؤں کے سردار بال-زبول کی مدد کے بغیر بدروؤں کو نہیں نکالتا. اس نے ان کے خیالوں کو جان کر ان سے کہا, جس بادشاہی میں پھوٹ پڑتی ہے وہ ویران ہو جاتی ہے,
اور جس شہر یا گھر میں پھوٹ پڑے گی وہ قائم نہ رہے گا۔ اگر شیطان ہی نے شیطان کو نکالا تو وہ آپ اپنا مخالف ہو گیا، پھر اس کی بادشاہی کیوں کر قائم رہے گی۔ یہاں پہ خدا یسوع مسیح نے جب ایک بدرو گرفتہ شخص کو، جو کہ گونگا بھی تھا، بول نہیں سکتا تھا، اور وہ بدرو کی وجہ سے وہ گونگا تھا، جو بیماری اس کو تھی وہ کس کی وجہ سے تھی؟ بدرو کی وجہ سے تھی، اور خدا یسوع مسیح نے جب اسے اچھا کر دیا تو وہ بولنے لگا، اور لوگ حیران ہوئے۔ لیکن فریسیوں نے کیا کہا کہ یہ بدروؤں کے سردار بال-زبول کی مدد کے بغیر یہ نہیں نکالتا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے ان کے خیالوں کو جان کر یہ کہا کہ اگر میں ابلیس کی مدد سے نکالتا ہوں تو میں ابلیس کو کیسے نکالوں گا؟ اس طرح سے وہ آپ اپنا مخالف ہو جائے گا، اور اس کی بادشاہی کیوں کر قائم رہے گی؟ تو ابلیس کی جو ہے وہ بادشاہی ہے، اس کے اندر بدروؤں نے دنیا کے اندر جو ہے وہ بربادی لے کر آتے ہیں، بیماری لے کر آتے ہیں، لوگوں کو تکلیف میں دیتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر بیماری، قحط، سیلاب، ہر چیز جو ہے اس کے اندر لوگوں کو برباد کرتے ہیں۔ اور خدا جو ہے اس نے جب خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا تو اس کا سب سے بڑا پرپس یہ تھا، اس کا مقصد تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے، ابلیس کے کاموں کو ختم کرے، اور اس کے بعد خدا کی بادشاہی اس دنیا کے اوپر جو ہے وہ قائم ہو۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح کے آنے سے پہلے، منادی شروع کرنے سے پہلے اس بات کی اناؤنسمنٹ کی گئی کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اور پھر جب خداوند یسوع مسیح نے انہوں نے منادی کرنا شروع کی تو سب سے پہلے انہوں نے اسی بات کی منادی کی، اور متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 4 باب میں اور اس کی 17 آیت میں لکھا ہے، اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اور پھر اس کی 23 آیت میں لکھا ہے، اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے جب منادی کرنا شروع کی تو انہوں نے کس بات سے منادی کی؟ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ وقت آتا ہے کہ اب ابلیس کے کاموں کو جو ہے وہ مٹایا جائے گا، اس کے کاموں کو ختم کیا جائے گا۔ اور بائبل ہمیں بالکل واضح طور پر یہ بات بتاتی ہے۔ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں، پہلا یوحنا اس کا 3 باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے۔ خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ تو خداوند یسوع مسیح کا ظاہر ہونا، اس دنیا کے اندر آنا، اس بات کی علامت تھی کہ اب ابلیس کے کاموں کو مٹایا جائے گا، اس کے کاموں کو ختم کیا جائے گا، اور خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کی بادشاہی کا پیغام جو ہے وہ لے کر آئے، اور انہوں نے لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اور پھر جب وہ بیماروں کو اچھا کرتے، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے متی میں، اور پھر یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا۔ ہر وہ بیماری، ہر وہ کمزوری جو کہ ابلیس کے کاموں کی وجہ سے تھی، ابلیس جو دنیا کو لے کر آتا ہے۔ یاد رکھیں کہ گناہ جو ہے وہ جب بڑھتا ہے تو وہ موت پیدا کرتا ہے، اور گناہ کے اندر جو ہے وہ موت کی طرف انسان جو ہے وہ لگاتار چلتا رہتا ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح اسی لیے ظاہر ہوا کہ انسانوں کو موت سے چھڑا لے اور وہ اپنی بادشاہی میں ان کو داخل کر دے۔ ابلیس کی بادشاہی کے اندر کیا ہے؟ بیماری ہے، موت ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی جو ہے اس کے اندر زندگی ہے، اور وہ یہی بات چاہتا ہے کہ ہم اس زندگی کو پا سکیں۔
اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو متی 10 باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یہاں پہ خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو